بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی ہے۔ ساری دنیا اللہ نے بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ ہر چیز کا مقصد ہے۔ سورج کو بنایا گیا تاکہ سورج کی روشنی سے ہم نفع اٹھائیں، چاند کو بنایا گیا تاکہ اس سے ہم مہینوں کا حساب لگائیں، تاریخوں کا حساب لگائیں، مہینوں کا حساب لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے ہماری سواری کے لیے اور ہمارے کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے اور ہمیں دودھ دینے کے لیے، اور جن کا گوشت حلال ہے ان کا گوشت کھانے کے لیے کہ لوگ اس کا گوشت کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سبزیاں بنائیں ہمارے کھانے کے لیے، پھل بنائے ہمارے کھانے کے لیے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، بس ٹھیک ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ یہ جو مکھیاں ہیں نا، کتنا تنگ کرتی ہیں، یہ مکھیاں تنگ کرتی ہیں نا دن کو، گرمیوں میں دن کو مکھیاں بہت تنگ کرتی ہیں۔ یہ مکھیاں بھی بغیر مقصد کے نہیں ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ اور یہ جو مچھر ہیں، آج کل ہیں یہاں پہ مچھر، سردیوں میں ہمارے یہاں تو مچھر بہت ہوتے ہیں۔ مچھر بھی بغیر مقصد کے نہیں ہیں، سانپ اور بچھو بھی بغیر مقصد کے نہیں ہیں، اس کا مقصد ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت سے دنیا میں ایسے زہریلے مادے ہیں، زہریلے مادے، اگر یہ بچھو اور یہ مکھیاں اور یہ سانپ یہ اگر نہ ہو نا دنیا میں، تو وہ زہریلے مادے انسان کو ہلاک کر دیں۔ اللہ نے ان کو بھی کسی کام کے لیے بنایا ہے، مگر اس پوری دنیا میں سب سے افضل اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ سب سے افضل انسان ہے۔ گائے، بکریاں، بھینسیں، اونٹ، پرندے، کیڑے مکوڑے، سب سے زیادہ افضل انسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخدوم بنایا ہے اور ساری دنیا کو اس کا خادم بنایا ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی انسان کسی جانور کی غذا کے لیے ذبح ہوتا ہے؟ جانور ذبح ہوتا ہے ہمارے لیے، پرندے ذبح ہوتے ہیں ہمارے لیے، درخت پھل دیتے ہیں ہمیں، ہم درختوں کو کیا دیتے ہیں؟ سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے، ہم سورج کو کیا دے رہے ہیں؟ چاند ہمیں روشنی دے رہا ہے، ہم چاند کو کیا دے رہے ہیں؟ ہمیں پانی سے فائدہ ہے، پانی کو تو ہم سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں سبزیوں سے فائدہ ہے، سبزیوں کو تو ہم سے کوئی فائدہ نہیں۔
ہمیں پھلوں سے فائدہ ہے، پھلوں کو تو ہم سے کوئی فائدہ نہیں، درختوں کو، کھیتوں کو، فصلوں کو، ساری دنیا کو ہم سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن ہمیں اس مخلوق سے فائدہ ہے۔ انسان مخدوم بنا ہوا ہے، ساری دنیا خادم بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، میرے بندے یہ سب تیری خدمت کے لیے بنایا ہے، یہ سب تیری خدمت کے لیے بنایا ہے، یہ سب تیری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اچھا، یہ بات اصولی ہے کہ جب کسی کو خدمت دی جاتی ہے، اس کو مراعات دی جاتی ہیں، اس کے لیے سہولیات کا انتظام کیا جاتا ہے، تو اس کے ذمے کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ یہ جو ایم پی اے بنتے ہیں نا، ایم این اے بنتے ہیں، ایم پی اے بنتے ہیں، وزیر بنتے ہیں، تو ان کو حکومت کی طرف سے مراعات ملتی ہیں، ان کا علاج فری، ان کا سفر فری، ہوائی جہاز فری، ٹرین فری، دوائیاں فری، ہسپتالوں کی فیس فری، ساری چیزیں فری، گھر فری، گاڑیاں فری، پیٹرول فری، ساری چیزیں ان کی فری ہوتی ہیں۔ ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، وزیر صاحب، صدر صاحب، بادشاہ، ان سب کی یہ ساری چیزیں فری ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذمے ایک کام ہے، ان کے ذمے ایک ڈیوٹی ہے۔ وزیروں کے ذمے عوام کا بوجھ ہے۔ وزیر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ وزیر عربی کا لفظ ہے، وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو۔ آج کل کے وزیر جاہل ہیں، ناسمجھ ہیں، بے دین ہیں، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم وزیر کیوں بنتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر بنتے ہیں عیاشی کے لیے، وزیر بنتے ہیں پیسے بٹورنے کے لیے، وزیر بنتے ہیں مال جمع کرنے کے لیے۔ پاکستان میں اثاثے ان کے الگ ہوتے ہیں، باہر ملکوں میں ان کے اثاثے الگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ وزیر کہتے ہی ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، وزیر بوجھ اٹھانے والا، اوروں کا بوجھ اٹھانے والا۔ وزیر تو حضرت عمر تھے۔ وزیر کون تھے؟ حضرت عمر تھے۔ وزیر تو حضرت عمر تھے، جو سارا دن لوگوں کے مسئلے سنتے تھے اور ساری رات اپنے علاقے میں گشت کرتے تھے، کہیں کوئی محتاج نہ ہو، کہیں کوئی پریشان نہ ہو، کہیں کوئی مجبور نہ ہو، کہیں کوئی تکلیف میں نہ ہو، تو عمر اس کے کام آئے۔ فرمایا کرتے تھے اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاس سے مر گیا تو پوچھ تو عمر سے ہوگی۔ سوتے ہی نہیں تھے ساری رات۔ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے، تو گشت کرتے ہوئے ایک جگہ سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر پریشان ہوئے کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ آج اتنی رات تاخیر ہو گئی ہے، اتنا اندھیرا مچا ہوا ہے، بچے رو رہے ہیں، بچوں کو تو سو جانا چاہیے، بچے سو کیوں نہیں رہے، بچے رو کیوں رہے ہیں؟ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت نے دروازہ کھولا، بڑی عمر کی تھی، اس نے دروازہ کھولا، اس سے پوچھا ماں جی یہ بچے رو کیوں رہے ہیں؟ کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرا خاوند ہے نہیں، میں بیوہ عورت ہوں، بھیک کسی سے مانگ نہیں سکتی ہوں، کسی سے بھیک تو مانگ نہیں سکتی، تو اس لیے بھوک کی وجہ سے بچے رو رہے ہیں۔ اچھا، سامنے آگ جل رہی تھی، اس پہ ایک دیگچی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ دیگچی میں کیا رکھا ہوا ہے؟ کھانا تو پک رہا ہے۔ تو کہا کھانا نہیں ہے، یہ پانی ابالنے کے لیے رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے کہ اس پانی کو ابلتے دیکھ کر بچے سمجھیں گے کھانا پک رہا ہے، ان کو تسلی ہو جائے گی اور شاید ان کو اسی حال میں نیند آ جائے۔ ان کو صرف سلانے کے لیے، ان کو بہلانے کے لیے میں نے دیگچی کو چولہے پہ رکھ دیا ہے، تاکہ ابلتے پانی کو دیکھ کر ان کو ذرا آسرا ہو جائے، تسلی ہو جائے اور یہ آرام سے سو جائیں۔ لیکن یہ سو نہیں رہے، اس لیے کہ بھوک ان کو بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی اللہ عمر سے پوچھے گا
کہ اس نے میرا حال کیوں نہیں لیا؟ اللہ عمر سے پوچھے گا۔ ہمارا حال یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے بچے بھوک سے رو رہے ہیں اور عمر نے ہماری خبر ہی نہیں لی۔ اللہ عمر سے پوچھے گا۔ حضرت عمر رونے لگے، حضرت عمر رونے لگے اور فرمانے لگے، ارے مائی یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ عمر کو تیرے حال کی کیا خبر کہ تجھ پہ یہ حال آیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی، جب وہ ہمارے بادشاہ ہیں، جب وہ ہمارے خلیفہ ہیں تو ان کو خبر لینی چاہیے نا، ان کو خبر لینی چاہیے نا، ان کی ذمہ داری ہے، ان کو خبر لینی چاہیے۔ ہم تھوڑی جا کے بتائیں گے کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، عمر کو خبر لینی چاہیے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا نا کہ عورت نے کہا اللہ عمر سے پوچھے گا، تو حضرت عمر رونے لگے اور بے قرار ہو گئے۔ اسی وقت بھاگے اٹھے اور گئے بیت المال کی طرف، اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا، اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا اور بیت المال میں سے ایک بوری اٹھائی، اس میں آٹا، اس میں میٹھا، اس میں گھی اور اس میں اور چیزیں ساری ڈال کے جب وہ بوری تیار ہو گئی نا، پوری بوری تیار ہو گئی، تو حضرت عمر نے اسلم سے کہا، اسلم اسے میرے کندھے پہ رکھ دو۔ کہ امیر المومنین آپ تو خلیفہ ہیں، آپ خود بوری نہ اٹھائیں، یہ بوری میرے کندھے پہ رکھیں، میں آپ کا غلام جو ہوں، آپ کا خادم جو ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ قیامت کے دن بھی میرے بوجھ کو تم ہی اٹھاؤ گے؟ قیامت کے دن اگر اس عورت نے دعویٰ کر دیا تو پکڑا تو میں جاؤں گا نا، اسلم تم تو نہیں پکڑے جاؤ گے، لہٰذا مجھے یہیں اپنا بوجھ اٹھانے دو۔ چنانچہ اسلم نے وہ بوری حضرت عمر کے کندھے پہ اٹھائی، حضرت عمر کے کندھے پہ ڈالی۔ حضرت عمر نے اس بوری کو کندھے پہ اٹھایا اور اٹھا کے اس عورت کے گھر پہ لائے اور اس کی دیگچی کو اتارا، اس میں آٹا ڈالا، گھی ڈالا اور ہریرا پکایا اور پھر اپنے ہاتھوں سے پکا کے اس عورت کو پیش کیا۔ اچھا، آگ بھی ان سے جل نہیں پا رہی تھی، حضرت عمر تو کوئی باورچی تھوڑی تھے، ان کو تو تجربہ ہی نہیں تھا، لیکن حضرت عمر خود ہی آگ میں پھونکے مار رہے تھے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں میں حضرت عمر کی داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا دیکھ رہا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ آگ جلانے میں مشغول تھے۔ جب وہ آگ جل گئی اور وہ ہریرا تیار ہو گیا تو وہ دیگچی تیار، ہریرے کی تیار دیگچی اس عورت کو پکڑائی اور فرمایا کہ ماں جی یہ آپ اپنے بچوں کو کھلائیں، اور کل عمر کے دربار میں آ جانا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ کل عمر کے دربار میں آ جانا، آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ تھوڑا سا دور ہٹ کے بیٹھ گئے۔ حضرت اسلم کہنے لگے امیر المومنین چلیں نا، اب کام تو ہو گیا ان کا۔ کہا نہیں، مجھے ذرا بیٹھنے دو۔ کہا کیوں؟ کہ جیسے ان بچوں کو میں نے روتے دیکھا تھا ایسے ہی ان بچوں کو میں ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کو وزیر کہتے ہیں، وزیر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو۔ جو اوروں کا بوجھ اٹھاتا ہے نا وہ وزیر ہے، جو اوروں پہ بوجھ ڈالتا ہے وہ وزیر نہیں، وہ مزیر ہے۔ اس کو عربی میں مزیر کہتے ہیں۔ ہمارے وزیر نہیں، ہمارے وزیر مزیر ہیں۔ اللہ ہمیں وزیر دے دے، کہو آمین۔ اللہ ہمیں وزیر دے دے۔ ہمارے ملک میں وزیر کوئی نہیں، سارے مزیر ہیں۔ اللہ، تو جب کسی کو مراعات دی جاتی ہے نا تو اس کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے۔ وزیر کو مراعات دی جاتی ہیں، گھر فری، پیٹرول فری، میڈیسن فری، گاڑی فری، ہوائی جہاز فری، ٹرین فری، یہ ساری چیزیں فری ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ گارڈوں کی ایک گاڑی ہوتی ہے، پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے آگے پیچھے ہوتی ہیں، اس کی حفاظت کرتی ہیں، یہ سب فری ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو ہماری خدمت میں لگایا، چاند کو ہماری خدمت میں لگایا، جانوروں کو ہمارے لیے ذبح کروایا، دن اور رات کا نظام ہمارے لیے چلایا، سبزیاں اور غلے ہمارے لیے اگائے، پھل ہمارے لیے اگائے، پانی کے چشمے اور پانی کی نہریں
اور پانی کے دریا اور پانی کی ندیاں اور نالے اور سمندر کا پانی اور سمندر کی مچھلیاں اور سمندر کے اندر ہیرے جواہرات کے خزانے اور زمین سے پیٹرول اور آئل اور پتہ نہیں کیا کیا معدنیات، یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائیں۔ تو انسان کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ انسان کے لیے کیوں بنائیں؟ اس لیے کہ انسان کی ایک ڈیوٹی ہے، انسان کی ایک، سب بتاؤ کیا ہے ڈیوٹی؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی عبادت۔ انسان کی ڈیوٹی دکان نہیں ہے، انسان کی ڈیوٹی ملازمت نہیں ہے، انسان کی ڈیوٹی کھانا سونا اور کمانا نہیں ہے، انسان کی ڈیوٹی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سارے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں یہ نہیں چاہتا ہوں مجھے کما کے کھلاؤ۔ اللہ کہتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کما کے کھلاؤ، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم میری عبادت کرو، میں جو کہتا جاؤں اس کو کرتے جاؤ۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ جو کہتا جائے وہ ہمیں کرنا ہے۔ 5 وقت نماز حاضر، مال ہے 40واں حصہ زکوٰۃ حاضر، اللہ میاں تیار ہوں۔ رمضان آ گیا ہے، کھانا پینا چھوڑ دو، روزے رکھنے حاضر، اللہ میاں۔ پیسہ آ گیا ہے، چلو مکے بیت اللہ کا حج کرنے، مدینے حضور کے روزے کا دیدار کرنے، اللہ میاں حاضر ہوں۔ ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرو، اللہ میاں حاضر ہوں۔ پڑوسی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ میاں حاضر ہوں۔ بھائی اور بہنیں ہیں ان کے حقوق ادا کرو، اللہ میاں حاضر ہوں۔ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، اور اہل دین کی قدر کرو، اہل علم کی قدر کرو، اہل دین کی قدر کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، ان کی قدر کرو، اللہ میاں حاضر۔ یہ عبادت ہے۔ دکان پہ بیٹھو جھوٹ نہ بولو، اللہ میاں حاضر ہوں، نہیں بولوں گا۔ دکان پہ بیٹھو دھوکہ نہ دو، 2 نمبر چیز نہ دو، 1 نمبر چیز دو، اللہ میاں حاضر ہوں۔ اپنی چیز بیچو، اس کا عیب بتاؤ کہ اس میں یہ فالٹ ہے، اللہ میاں حاضر۔ یہ عبادت ہے، یہ ساری عبادت ہے۔ ملازمت کرو، ہمارے ہاں تو لوگ تنخواہیں لیتے ہیں، ملازمت کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہزاروں کا عملہ ہے جو تنخواہیں لے رہا ہے، ملازمت نہیں کر رہا۔ ایسے لوگوں کی نمازیں مردود ہیں، ایسے لوگوں کے روزے مردود ہیں، ایسے لوگوں کے عمرے مردود ہیں، ایسے لوگوں کے حج مردود ہیں، ایسے لوگوں کے خیرات مردود ہیں، ایسے لوگوں کی ہر نیکی مردود ہے، حرام کھا رہے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو حرام کے پیسے سے حج کرتا ہے، حرام کے پیسے سے حج کرتا ہے، جب وہ احرام پہن کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میاں میں حاضر ہوں، تو اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں لا لبیک لا لبیک، تیرے حج کی کوئی حاجت نہیں، تیرا حج مردود ہے، تیرا عمرہ مردود ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں عبادت کے لیے بنایا ہے۔ میرے دوستو، ہم جانور نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں کہ گھاس کھا کے اور پیشاب کر کے اور سو کے اور مزے کر کے سو جایا کریں اور اپنی زندگی پوری کر لیا کریں۔ یہ تو جانوروں کی زندگی ہے، یہ تو ڈنگروں کی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان تو اپنے اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، انسان تو اپنے اللہ کی مان کے چلنے والا ہوتا ہے، انسان تو اللہ کا عبادت گزار ہوتا ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو ملی ہی بندگی کے لیے ہے، بندگی نہیں ہے تو یہ زندگی نہیں، یہ شرمندگی ہے، یہ باعث شرمندگی ہے۔ مرنے کے بعد افسوس ہوگا کہ ہائے زندگی کہاں برباد کر دی۔
اب ہماری زندگی کا شیڈول کیا بنا ہوا ہے؟ آج کل ہم سب کا شیڈول کیا بنا ہوا ہے؟ صبح کو اٹھتے ہیں، مزدور مزدوری پہ چلا جاتا ہے، دکاندار دکان پہ چلا جاتا ہے، ملازم اپنے پڑھنے پڑھانے اسکول چلا جاتا ہے، کہیں وابڈا چلا جاتا ہے، کہیں چوکی پہ چلا جاتا ہے، کہیں کسی ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے۔ اس طرح شام کو واپس آتے ہیں، کھانا کھایا، کچھ گپیں لگائیں، کچھ ادھر ادھر، آج کل موبائل ہے، کوئی فلمیں دیکھ لیں، کوئی ڈرامے دیکھ لیے، کوئی گانے سن لیے، کوئی گندی تصویریں دیکھ لیں اور سو گئے۔ یہ ہماری زندگی چل رہی ہے۔ مجھے بتائیے اس زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ اس زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ جانوروں کا کام کیا ہے؟ کھانا اور پینا اور سونا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا۔ جانور پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ کتا کسی بھی کتیا کو دیکھے اس پہ کوئی پابندی نہیں، گدھا کسی بھی گدھی کے ساتھ چپک جائے اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ گدھا کسی گدھی کو دیکھتا رہے، اس کو یہ نہیں کہیں گے بد نظری کر رہا ہے، گدھا ہے۔ کتا کسی کتیا کو گزرتا ہوا دیکھ کر اس کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہو، کوئی نہیں کہے گا کہ بد نظری کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ ہے ہی کتا اور وہ کتیا ہے، یہ کتا ہے۔ انسان کے لیے حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، انسان کے لیے جائز جائز ہے، ناجائز ناجائز ہے۔ انسان کے لیے پابندیاں ہیں، جانور کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ جو لوگ بے پابندی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگیوں میں حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو گئی ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ خدائے پاک کی قسم، وہ لوگ شکل میں انسان ہیں، حقیقت میں جانور ہیں۔ اور یہ ان کا جانور ہونا ان پر مرنے کے بعد کھلے گا کہ یہ جانور تھے یا انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھتے، کان ہیں لیکن اللہ کی آیتوں کو نہیں سنتے، دل ہیں لیکن اللہ کو سمجھتے اور اللہ کی بات پہ غور نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں یہ انسان نہیں ہیں، شکلیں ہیں انسانوں والی، حقیقت میں یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے اور گندے ہیں۔ جانوروں سے زیادہ بھٹکے ہوئے کیسے ہیں؟ آپ دیکھیں بکریاں صبح چرنے جاتی ہیں نا، بکریاں صبح چرنے جاتی ہیں، شام کو کہاں جاتی ہیں؟ شام کو کہاں جاتی ہیں؟ چر چرا کے لوٹ کے اپنے گھر کی طرف آتی ہیں۔ پرندے سارا دن گھومتے ہیں، سارا دن اڑتے ہیں، لیکن شام کو اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ کتا جس دروازے سے ہڈیاں کھاتا ہے، چیتھڑے کھاتا ہے، کوئی کسی کتے کو دستی کا گوشت کھلاتا ہے؟ کبھی کوئی کسی کتے کو مغز کھلاتا ہے؟ کبھی کوئی کسی کتے کو قیمہ کھلاتا ہے، کباب کھلاتا ہے؟ ہڈیاں کھلاتے ہیں، چیتھڑے کھلاتے ہیں، لیکن ہائے یہ کتے اپنے مالک کے کتنے وفادار ہوتے ہیں کہ دروازوں سے چیتھڑے کھا کر، ہڈیاں چوس کر اس مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتے۔ بھونک رہے ہوں، اگر چیتھڑے دینے والا سامنے سے آتا ہوا نظر آئے، بھونکنے کو چھوڑ کے دم ہلاتے ہوئے جا کے اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ لیتے ہیں۔ وہ انسان جو اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا پیتا ہے، اللہ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ کی زبان سے بولتا ہے، اللہ کے کانوں سے سنتا ہے، اللہ کی سبزیاں کھاتا ہے، اللہ کے پھل کھاتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا پانی پیتا ہے، اللہ پاک کے دھڑکائے ہوئے دل سے زندگی گزارتا ہے، کروڑوں اللہ کی نعمتیں اللہ کی دھرتی پہ چلتا ہے، اللہ کے سورج سے نفع اٹھاتا ہے، چاند سے نفع اٹھاتا ہے، دن اور رات سے نفع اٹھاتا ہے، اور پھر اللہ پاک کے بلاوے پہ نہیں آتا تو بتائیے وہ کتے سے بھی گرا ہوا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ اللہ فرماتے ہیں عبرت حاصل کرو ان گھوڑوں سے،
عبرت حاصل کرو، ان گھوڑوں سے سبق حاصل کرو، ان گھوڑوں کو دیکھ کر سدھرنے کی کوشش کرو۔ جو گھوڑے کیا کھاتے ہیں؟ کباب کھاتے ہیں، قیمے کھاتے ہیں، گھاس کے تنکے کھاتے ہیں، لیکن جو مالک ان کو گھاس کے تنکے کھلاتا ہے، گھاس کے تنکے کھلاتا ہے، جب ان کی پیٹھ پہ زین کو کس کر ان کے اوپر سوار ہو کر ان کو ایڑ لگا کے ان کو چلنے کو کہتا ہے، تو کبھی بھی کوئی گھوڑا یہ نہیں کہتا مالک سردی بہت ہے، ذرا سورج تو نکلنے دو۔ کبھی مالک ایسے کہتا ہے؟ فالمغیرات صبحا، صبح سویرے وہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جنوری کا مہینہ ہو، برف باری ہو رہی ہو، ہر طرف ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہو، لیکن گھوڑے پہ بیٹھ کے جب آپ اسے ایڑ لگائیں گے، وہ یہ نہیں کہے گا مالک کچھ تو رحم کرو، کپ کپی ہو رہی ہے، ذرا مجھے کوئی سویٹر تو پہناؤ، کوئی کوٹ تو پہناؤ، ذرا سورج تو نکلنے دو، دھوپ تو نکلنے دو، بلکہ وہ گھوڑا اپنے مالک کی ایڑ پہ چلنے کے لیے ایسی ٹھنڈ میں بھی تیار ہو جاتا ہے، انکار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان گھوڑوں سے سبق حاصل کرتے کہ یہ گھوڑے اپنے مالک کے ہاتھوں سے چند تنکے کھا کے نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، اور اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتے ہیں۔ فوسطن بہ جمعا، لشکروں میں گھس جاتے ہیں، تیر اپنے سینوں پہ سہتے ہیں، تلواریں اور نیزے اپنے سینے پہ سہتے ہیں۔ کبھی مالک سے یہ نہیں کہتے مالک کیوں مرواتا ہے، کچھ تو رحم کر، میرے بچے ہیں پیچھے چھوٹے چھوٹے۔ یہ گھوڑے ایسے نہیں کہتے، گھاس کے چند تنکے کھا کے اپنے مالک کی ایک ایڑ پر لشکروں میں گھس جاتے ہیں اور اپنے سینے تیروں کے لیے پیش کر دیتے ہیں، لیکن اپنے مالک کی ایڑ کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کاش کہ تو ان سے سبق حاصل کرتا، گھوڑوں جیسا تو بن جاتا، کم از کم گھوڑوں جیسا تو وفادار بن جاتا، جتنا گھوڑے اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں اتنا تو میرا وفادار بن جاتا نا تو۔ میرے دوستو، ہم دنیا میں کھانے کمانے اور سونے نہیں آئے ہیں، ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں سب بتاؤ بھائی؟ اللہ پاک کی عبادت کے لیے۔ عبادت کا کیا مطلب؟ جو کہوں اسے چپ کر کے کرنا شروع کر دو، جس بات سے روکوں فوراً سے منع ہو جاؤ، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے بچنا، جس کے کرنے کو کہا ہے اس کو کرنا، اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ یہی دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ آج ہم اور آپ اللہ پاک سے منہ موڑ کر، اللہ پاک کے نافرمان ہو کر، اللہ پاک کے باغی ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ باغی ہیں ہم اللہ کے باغی ہیں۔ جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو کرتے رہنا جب کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو آدمی باغی نہیں ہوتا نا، جو آدمی باغی نہیں ہوتا اگر وہ نافرمانی کرتا بھی ہے تو چھپ کے کرتا ہے۔ اگر نافرمانی کرتا بھی ہے تو چھپ کے کرتا ہے۔ جو باغی ہوتا ہے وہ سرے عام کرتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ دکھا کے کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کر لے جو کرنا ہے، میں نے تو یہی کرنا ہے، جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، میں نے تو یہی کرنا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اللہ دیکھ رہا ہے ہمارا نوجوان فیس بک پہ کیا کچھ دیکھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور مؤذن نے 5 دفعہ دن میں آواز دی، کتنے مسلمان مسجد میں آئے، کتنے نہیں آئے؟ جو نہیں آئے ان کو کیا مجبوری ہے، کیا پریشانی ہے ان کو؟ کیا ٹانگوں سے چل نہیں سکتے ہیں؟ کون سی مجبوری ہے جو نماز میں آنے سے مانے ہے؟ اللہ کا کھا رہے ہیں، اللہ کا پی رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میں اور آپ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ ہم گدھے اور گھوڑے نہیں ہیں، ہم کتے اور بلے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بنایا ہے، یعنی اللہ کی ماننے کے لیے بنایا ہے۔ جس چیز سے اللہ منع کریں گے اسے ہمیں بچنا ہے، جس کے کرنے کو کہیں گے اس کو ہم نے کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ پاک کی عبادت کریں گے، اللہ پاک کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ کتنے انعام عطا فرمائیں گے؟ 2 انعام۔ ایک، اللہ تعالیٰ
جنت عطا فرمائیں گے، جنت، مرنے کے بعد جنت دیں گے۔ اور جنت ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے، ایک ایسی زبردست جگہ ہے کہ جہاں غم، بیماری، پریشانی، بڑھاپا، دکھ، درد، تکلیف، ناگواری پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، وہ جنت ہے۔ جنت اللہ پاک کا مہمان خانہ ہے۔ اور دوسرا انعام کیا دیں گے؟ جب ہم اللہ پاک کی عبادت کریں گے، اللہ پاک کی عبادت کریں گے تو دوسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیں گے، اور دنیا کی ہماری ضروریات بھی پورے کریں گے، دنیا میں ہمارے مسائل بھی حل کریں گے، دنیا میں ہماری پریشانی بھی دور کریں گے، اور دنیا میں ہماری دعائیں بھی قبول کریں گے، اور دنیا میں ہمیں سکون عطا فرمائیں گے۔ یہ عبادت کے عوض میں اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں، جو آدمی آپ کی ہر بات مانتا ہو، آپ نے کہا یار مجھے ذرا کہیں جانا ہے، میرے گھر میں دودھ کی ضرورت ہے، یار دودھ تو پہنچا دینا، اس نے دودھ پہنچا دیا۔ آپ نے کہا یار میں گھر سے باہر ہوں، بچے کو موشن ہو گئے، میرے بچے کو کسی ڈاکٹر کو تو دکھا دو، اس نے بچے کو ڈاکٹر کو دکھا دیا۔ آپ نے کہا یار میں ذرا باہر ہوں، میرا بجلی کا بل تو پلا دینا، اس نے بجلی کا بل پلا دیا۔ سارے کام آپ کے کر رہا ہے۔ جب وہ آپ سے کام کہے گا آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جب وہ آپ سے کام کہے گا آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا، اس لیے کہ وہ بھی تو آپ کے سارے کام کر رہا ہے۔ جب ہم اللہ پاک کے بندے بن جائیں گے، اللہ پاک کی بندگی کریں گے، اللہ پاک کی عبادت کریں گے، تو اللہ ہماری مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ لوگ کہتے ہیں اللہ سنتا ہی نہیں ہے، دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ کیسے قبول ہوں؟ کبھی اپنے گریبان میں بھی تو جھانک کے دیکھو کہ آپ اللہ کی کتنی سنتے ہیں۔ اتنے چھوٹے ہو کر اتنے بڑے کی نہیں سنتے ہو، اور اللہ اتنا بڑا ہے اس سے مطالبہ کر رہے ہو کہ ہماری سنو۔ آپ چھوٹے ہو کر بڑے کی نہیں سنتے، اللہ بڑا ہو کر تم چھوٹوں کی کیوں سنے گا؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ لیکن اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اس کے باوجود بھی کہتا ہے میرے بندے اگر تو گناہ گار ہے، اگر تو میری نہیں مانتا، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، مجھ سے مانگا کر میں دے دیا کروں گا۔ اللہ پھر بھی اتنا مہربان ہے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ مانتا نہیں ہے، اللہ دیتا نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ سارے بھائی اس بات کی نیت کریں کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی۔ جس بات کے کرنے کو اللہ نے کہا ہے اس کو کریں، جس بات سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے بچنا ہے۔ کسی پہ ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کا دل دکھانا دنیا کا سنگین ترین جرم ہے۔ اللہ بہت اس پہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی کا انتقال ہوا، میرے سگے بھائی کا، میرے سے بڑے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ تو وہ کوئی بڑے دیندار، پرہیزگار، نمازی نہیں تھے، سادے سے مسلمان تھے، لیکن پتہ نہیں ان کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ گئی۔ جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے کلمہ پڑھا زور سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہہ کر ایک دم ان کی روح نکل گئی۔ نمازی بھی نہیں تھے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں، اکثر نہیں پڑھتے تھے، کبھی کبھی پڑھ لیتے تھے، لیکن اللہ نے مرنے سے پہلے ان کو کلمہ نصیب کیا۔ اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری بول لا الہ الا اللہ نکلے اور وہ مر جائے تو سیدھا وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اسے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ جب وہ ان کا انتقال ہوا تو میرے چھوٹے بھائی کے خواب میں آئے، وہ میرے چھوٹے بھائی کے خواب میں آئے، میرے چھوٹے بھائی کے خواب میں آئے اور میرے چھوٹے بھائی سے کہا ایک نصیحت کرتا ہوں تمہیں، کبھی کسی کا دل نہ دکھانا، یہاں اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ کبھی کسی کا دل نہ دکھانا، یہاں یعنی آخرت میں اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ کبھی کسی کا دل نہ دکھانا،
یہاں اس کی بہت بڑی سزا ہے، اللہ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ آپ کے ہاں عورتوں کو حق نہیں دیتے، بیٹیوں کو حق نہیں دیتے، بہنوں کو حق نہیں دیتے، اور بیویوں کو مارتے ہیں، بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، بیویوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں، اور بیویوں کو نوکرانی سمجھ کے رکھتے ہیں، حالانکہ بیوی نوکرانی نہیں ہے، بیوی پارٹنر ہے۔ بیوی کیا ہے؟ پارٹنر ہے، بیوی حصے دار ہے، سارا گھر آپ کا نہیں ہے، آدھا اس کا بھی ہے۔ آپ مالک اور وہ مملوک نہیں ہیں، آپ مخدوم اور وہ خادمہ نہیں ہیں، بلکہ وہ آپ کی پارٹنر ہے۔ ایک دکان میں جب دو پارٹنر ہوں تو ایک دکاندار دوسرے کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی تو حصے دار ہے۔ بیوی کے ساتھ زیادتی کرنا شریعت میں سنگین ترین جرم ہے۔ ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی اپنی بیوی کو ڈانٹا نہیں، کبھی اپنی بیوی کو مارا نہیں، کبھی اپنی بیوی کو جھڑکا بھی نہیں، مارا بھی نہیں، جھڑکا بھی نہیں، ڈانٹا بھی نہیں، ساری زندگی۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں اور بیویوں پہ رعب جماتے ہیں اور بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں، یہ سب حضور کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، چاہے وہ نمازی کیوں نہ ہو، چاہے وہ داڑھی والے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ پگڑی اور ٹوپی والے کیوں نہ ہوں۔ ان کی نمازیں ان کو اللہ کے ہاں کام نہیں دیں گی اگر ان کے ذمے بیوی کے حقوق رہ گئے تو۔ اگر انہوں نے بیوی کی بے عزتیاں کیں تو ان کی بے عزتیوں کی وجہ سے ان کا جہنم میں جانا ضروری ہو جائے گا، ان کی نمازیں ان کو بچا نہیں سکیں گی۔ یہ سب عبادت ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عبادت ہے۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا عبادت ہے، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا عبادت ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا عبادت ہے۔ صرف عبادت تہجد پڑھنا نہیں ہے، ماں باپ کے پاؤں دبانا بھی عبادت ہے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ جہاد اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، بہت بڑا حکم ہے، اور اس پہ بہت بڑی جنت ہے، جنت الفردوس کا وعدہ ہے مجاہدین کے لیے۔ لیکن ہمارے نبی سے اس نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا الزم رجلیہا فإن الجنت تحت اقدامہا، اپنی ماں کے قدموں سے چمٹ جا، تیری جنت اللہ نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ اپنی ماں کے قدموں سے چمٹ جا، تیری جنت اللہ نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ یہ عبادت ہے۔ اپنی ماں کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے، اپنے باپ کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے۔ آج کل اولادیں ماں باپ کو محبت سے دیکھتی ہیں؟ کہاں دیکھتی ہیں؟ نہیں دیکھتی ہیں۔ ایک غیر مسلم مسلمان ہوا، ایک غیر مسلم مسلمان ہوا، اس نے اپنی والدہ پہ بہت زور لگایا کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتی تھی۔ بہت سمجھایا، جنت جہنم قیامت حشر نشر، کوئی اثر نہیں ہوا اس میں۔ ایک دفعہ اس نے کسی سے سنا کہ ماں کو دیکھنا ثواب ہے، ماں کو دیکھنا عبادت ہے، تو وہ گیا اور یوں جا کے امی کے سامنے بیٹھ گیا اور پیار سے اسے دیکھنے لگا۔ تو ماں نے کہا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا امی عبادت کر رہا ہوں۔ کہا وہ کیا مطلب؟ کہا بیٹی اسلام بتاتا ہے، کہا امی اسلام بتاتا ہے کہ ماں کو دیکھنا عبادت ہے۔ کہا بیٹا یہ دین تو بہت بھلا ہے، یہ دین تو بہت اچھا ہے جو بتاتا ہے کہ ماں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اس کو مقبول حج اور عمرے کا اجر ملتا ہے۔ صرف ماں باپ کو محبت سے دیکھنا، ہائے میری امی اس نے مجھے جنا ہے، اس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، میرا پاخانہ پیشاب اٹھایا ہے، کون کسی کو کام آتا ہے؟ نفسا نفسی کا زمانہ ہے۔ یہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے لیے پس جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کی نیند بہت گہری ہوتی ہے نا، بعض لوگوں کی نیند بہت گہری ہوتی ہے، ان کو اٹھا کے آدمی تھک جاتا ہے، ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ تو میری بیٹی کی نیند بھی ایسی تھی،
اٹھا اٹھا کے تھک جاؤ، آنکھ ہی نہیں کھلتی تھی اس کی، میری بیٹی کی۔ جب اس کی شادی ہوئی اور اس کے بچے ہوئے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کبھی 2 بجے فریج سے دودھ نکال رہی ہے، کبھی 3 بجے فریج سے دودھ نکال رہی ہے، اور کبھی 2 بجے دودھ گرم کر رہی ہے، کبھی 3 بجے دودھ گرم کر رہی ہے، کبھی 1:30 بجے آ رہی ہے بچے کو گود میں لیے اس کا پیمپر بدلنے کے لیے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ دیکھو مائیں اپنے بچوں کے لیے کیسے پس جاتی ہیں۔ ایسی اس کی نیند ہوتی تھی کہ اس کو اٹھانے سے اٹھا کے اٹھانے والا تھک جاتا تھا، اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، اور اب یہ 3 بجے بھی اٹھ کے پیمپر بدل رہی ہے اور دودھ نکال رہی ہے اور دودھ پلا رہی ہے۔ ماں باپ کو دیکھنا بھی حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ بتائیں کتنی بڑی نیکی، کتنی بڑی عبادت ہے یہ۔ تو اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں، انشاءاللہ آج کے بعد ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ کی عبادت کریں گے نا۔ عبادت میں کیا کرنا ہے؟ اپنی مرضیاں چھوڑ دینی ہیں، اللہ جو کہے وہ کرنا ہے، جس سے روکے اس سے بچنا ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ خود بھی کرنا ہے، اوروں کو بھی کہنا ہے۔ خود بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اوروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے، اوروں کو بھی سمجھانا ہے۔ لوگ بیچارے جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور اسی حال میں مر رہے ہیں۔ اسی حال میں جو مرے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا نا، جنت میں تھوڑی جائے گا۔ تو اس لیے ہم اور آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم اللہ پاک کی عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اللہ کی عبادت کرنے کا جذبہ پیدا کیسے ہوگا؟ اس کے لیے 2 کام کریں۔ ایک کام، کچھ وقت تبلیغ میں لگائیں، تبلیغ میں کچھ ٹائم لگائیں جماعت میں، انشاءاللہ اس سے عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دوسرا کام، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ اللہ والوں کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو ان کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے آپ بھی اللہ والے بن جائیں گے۔ کہتے ہیں نا خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، کہتے ہیں نا خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو یہ ایسے ہی نہیں، حقیقت ہے یہ۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، مولانا روم کہتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ تم اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے ہو جاؤ گے، بروں کی صحبت اختیار کرو گے تو برے ہو جاؤ گے۔ تو تبلیغ میں وقت لگائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو بندہ سمجھ کے اللہ پاک کی عبادت میں زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، اور گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔